فرانس کا جو مسئلہ ہوا ہے اس کے بعد کراچی میں تحریک لبیک کی پوزیشن بہت زیادہ مضبوط ہو گئی. کراچی میں پہلے سے زیادہ تحریک لبیک ووٹ نکالے گی. اس کی سٹوری میں بڑی دلچسپ سٹوری ہے کراچی کے حوالے سے میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں. الحمدللہ ہمارے بھی کچھ سورسز ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین تحریک لبیک کے کارکنوں کے لیے بہت بڑی خوشی کی خبر ہے, بہت بڑی اچیومنٹ ہے. یقین کر کے دل کو خوشی ہو جائے گی. جیسے پنجابی میں بولتے ہیں نا جی, مزہ نہ آئے تو پیسے واپس, ایسی خبر میں آپ لوگوں کو دیتا ہوں. ناظرین 4-5 دن پہلے میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی کہ تحریک انصاف کے بہت سارے کارکن ہیں جو تحریک لبیک کی طرف جانا چاہتے ہیں, کیونکہ ان کو معلوم ہو گیا ہے کہ بھئی یہ جو نون لیگ ہے اور عمران خان ہے یہ ایک ہی چیز ہے, اس میں کوئی تبدیلی عمران خان نہ لا سکتا ہے نہ وہ لانے کی پوزیشن میں ہے. تو وہ ابھی تحریک لبیک کی طرف دیکھ رہے ہیں, یہ میں نے پہلے بتایا تھا. اور یقین کر بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے کہ جب اپنے تجزیہ, اپنے سرچ کر کے, اپنی معلومات کے ذریعے جب آدمی کوئی تجزیہ کرتا ہے, وہ کسی سینئر صحافی سے جب اس کی تصدیق ہوتی ہے تو بہت زیادہ مزہ آتا ہے. تو ناظرین رات کو رانا عظیم سینئر صحافی ہیں, اس نے وہی الفاظ دہرائے جو میں نے کہا تھا. کہ وہ کیا کہتا ہے کہ بھئی تحریک لبیک کو سب سے زیادہ جو ووٹ توڑے گی وہ تحریک انصاف کے توڑے گی. ناظرین جب ہم کسی سینئر صحافی کی دلیل دیتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ یار سینئر صحافی کی دلیل کی کیا اہمیت ہے. بالکل مانتے ہیں, سینئر صحافی بیٹھے ہوتے ہیں رات کو, وہ بھی گپے شپے پروگرام میں لگاتے ہیں, کچھ بھی بول دیتے ہیں, ہم اس کو بہت بڑی دلیل بنا لیتے ہیں. لیکن الحمدللہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ میں کوئی بھی خبر صرف دلیل کی وجہ سے, صرف ایک دلیل کی وجہ سے میں کبھی ویڈیو نہیں بناتا ہوں. میں اس کی تصدیق کرتا ہوں, اور آپ لوگوں کو اچھی طرح معلوم ہے کہ میں ثبوت کے بغیر کوئی بات نہیں کرتا ہوں. تو ناظرین رانا عظیم نے جو بات کی ہے اس کی میں تصدیق کروں گا اینی شے سے, اپنے یعنی کہ یقین کر کے ایسے سورسز کے ذریعے میں آپ لوگوں کو اس کی خبر کی تصدیق کروں گا کہ رانا عظیم بالکل ٹھیک کہہ رہے تھے. کراچی کے حوالے سے, تحریک لبیک کے حوالے سے اس نے جو تجزیہ کیا ہے اس حوالے سے وہ بالکل 100% صحیح کہہ رہے تھے. تو ناظرین پہلے ایسے کرو کہ رانا عظیم نے کیا کہا ہے وہ سنو, پھر بات کرتے ہیں. آئندہ 2023 کے الیکشن میں پنجاب کے اندر تیسری بڑی جماعت ٹی ایل پی ہوگی. میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا بھرپور طریقے سے ان کی بڑی جماعت اب ہر حلقے میں الیکشن لڑیں گے, پھر پہلے سے زیادہ یہ ووٹ لیں گے. پنجاب کے اندر لاہور میں یہ ووٹ زیادہ لیں گے, یہ لکھ لیجئے گا. میں یہ نہیں کہہ رہا, میں آپ کو وہ کہہ رہا ہوں جو ایک سروے ہوا ہے. اس کے بعد آپ آ جائیں سندھ, آپ کی توقع سے زیادہ سندھ کے کراچی میں پہلے سے زیادہ نشستیں ہوں. بڑی بات نہیں ہے, یہ خبر نہیں ہے کہ یہ تیسری بڑی جماعت ہوگی. بڑی خبر وہ بتائیں کہ یہ ڈینٹ کس کو ڈالے گی. یہ ڈینٹ ڈالیں گے, آپ کو بتا دوں میں, تحریک انصاف اور مسلم لیگ. ناظرین رانا عظیم نے 3 بڑی اہم باتیں کی ہیں. ایک تو وہ کہتا ہے کہ تحریک لبیک پنجاب کی تیسرے نمبر کی سب سے بڑی جماعت ہے. وہ تو کوئی بڑی بات نہیں ہے, وہ شیخ رشید بھی کہتا ہے, سب لوگ کہتے ہیں. میں کہتا ہوں کہ پنجاب کی سب سے بڑی جماعت جو ہے وہ تحریک لبیک ہے, کیونکہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ پاکستان کی پوری سیاسی جماعتیں مل کے پی ڈی ایم کی شکل میں حکومت کا کچھ نہیں کر سکی, لیکن صرف ایک تحریک لبیک نے احتجاج کیا اور حکومت کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا. تو یہ تو اس نے بات کی, یہ کوئی بڑی بات. دوسری اس نے کہی ہے کہ کراچی میں سب سے پہلے سے زیادہ تحریک لبیک ووٹ نکالے گی. اس کی سٹوری میں بڑی دلچسپ سٹوری ہے کراچی کے حوالے سے میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں. الحمدللہ ہمارے بھی کچھ سورسز ہیں اس حوالے سے میں. اور تیسرے نمبر پہ اس نے کہا ہے کہ سب سے زیادہ جو ووٹ توڑے گی تحریک لبیک وہ پی ٹی آئی اور نون لیگ کے. الحمدللہ یہ بات میں ڈے 1 سے کہہ رہا ہوں کہ تحریک انصاف کے جو کارکن ہیں وہ سوچ رہے ہیں, وہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم کس طرف جائیں. ان کو اچھی طرح معلوم ہو گیا ہے کہ عمران خان صاحب کوئی چینج کرنے والا نہیں ہے, کوئی چینج لے کے آنے والا نہیں ہے, نہ وہ اس پوزیشن میں آئے. عوام کو صرف اس نے دھوکہ ہی دیا ہے, اور نون لیگ والے بھی دیکھ رہے ہیں. تو یہ بات بھی میری سچ ہو گئی کہ 2023 کے الیکشن میں تحریک لبیک بہت زیادہ سیٹیں لے کے جائے گی, اور وہ بھی خاص کر جو تحریک انصاف کے کارکن ہیں ان کو ساتھ ملا کے. اب ناظرین بات کرتے ہیں کہ جو رانا عظیم نے کہا ہے کہ کراچی میں پہلے سے زیادہ تحریک لبیک ووٹ لے کے جائے گی, بہت زبردست بات اس نے کیا ہے. ناظرین میں آپ لوگوں کو ایک ایسے سورسز کے ذریعے میں آپ لوگوں کو خبر دے رہا ہوں کہ آج سے 1 مہینہ 1.5 مہینہ پہلے میرے پاس کراچی کا حاضر سروس پولیس آفیسر مہمان ہوا. تو ہم ایسے بیٹھے تھے, گپ شپ لگا رہے تھے, تو رات کو وہ مجھے کہتا ہے کہ بھائی آپ کیا کام کرتے ہیں. تو میں نے کہا ہے کہ میں ایسے ایسے میرا یوٹیوب چینل ہے, میں چینل پہ کام کرتا ہوں. تو وہ کافی متاثر ہوا, اس نے کہا ہے کہ یار آپ کا کون سا نام ہے چینل کا, مجھے بتایا, میں سرچ کرتا ہوں. تو میں نے اس کو اپنے چینل کا نام بتایا, تو اس نے سرچ کیا, تو اس نے مجھے کہا ہے کہ آپ کیا تحریک لبیک کو سپورٹ کرتے ہیں. میں کہا جی الحمدللہ میں تحریک لبیک کو سپورٹ کرتا ہوں. اس کے ساتھ
ایک اور اس کا دوست تھا جو سی پورٹ میں وہ کسی ٹھیکیدار تھا، وہ بھی اس کے ساتھ تھا. دونوں سوابی کے رہنے والے ہیں، پیچھے بیک وہ سوابی کے ہیں لیکن کراچی میں وہ سیٹل ہے. تو یقین مانے ناظرین کہ وہ پولیس افیسر مجھے کہتا ہے کہ بالکل اس نے موبائل بند کر کے بڑی دلچسپی سے میری طرح مخاطب ہو کے کہتا ہے کہ ملک صاحب پنجاب میں تحریک لبیک کی کیا پوزیشن ہے؟ تو میں نے اس کو کہا ہے کہ پنجاب میں بہت زیادہ تحریک لبیک کی پوزیشن ہے، ویسے تو وہ پورے اوورال پاکستان میں یہ مقبولیت ہے. وہ مجھے کیا کہتا ہے کہ نہیں کراچی میں زیادہ ہے. یقین کر میں حیران ہو گیا. وہ بولتا ہے کہ تحریک لبیک کی پوزیشن کراچی میں بہت زیادہ ہے، خاص کر فرانسیسی مسئلہ جو ہے. یہ وہ اس کا جو دوست تھا نا، ٹھیکیدار دوست تھا، وہ مخاطب ہو کے کہا ہے کہ جب سے یہ فرانس کا مسئلہ بنا ہوا ہے اس کے بعد کراچی میں تحریک لبیک کی پوزیشن بہت مضبوط ہو گئی ہے. ناظرین ویسے تو وہ پولیس افیسر تھا تو وہ ظاہری صورت میں اپنا نہیں ظاہر کر رہا تھا کہ وہ کس کو سپورٹ کرتا ہے، پیپل پارٹی کو کرتا ہے، ایم کیو کو کرتا ہے، اے این پی کو کرتا ہے، کس کو کرتا ہے. لیکن تحریک لبیک کے حوالے سے اس نے کہا ہے کہ بھئی کراچی میں بہت زیادہ مقبولیت ہے تحریک لبیک کی. اور اس کا ساتھ جو ٹھیکیدار تھا وہ ایلیٹ کلاس کے لگ رہے تھے. ایسا لگ رہا تھا کہ ان کا مذہب کے ساتھ کوئی اتنی دلچسپی نہیں ہے، جیسے نارمل آدمی ہوتا ہے ایسے ہے. وہ کسی سیاسی جماعت کو بھی سپورٹ نہیں کر رہے تھے. تو اس کہ دوست نے یقین مان یہ کہا ہے کہ یہ فرانس کا جو مسئلہ ہوا ہے اس کے بعد کراچی میں تحریک لبیک کی پوزیشن بہت زیادہ مضبوط ہو گئی ہے. اور ساتھ اس میں دوسری بات یہ بھی کہا ہے کہ اگر عمران خان صاحب نے سٹینڈ لے لیا ہوتا فرانسیسی سفیر کے صاحب سے مسئلے کے اوپر تو عمران خان دنیا کا لیڈر، دنیا امت مسلمہ کا لیڈر ابھر کے سامنے آنا تھا. لیکن عمران خان صاحب نے ایسا نہیں کیا. تو ناظرین جو رانا عظیم نے تجزیہ کیا بالکل میں 100% اس کے ساتھ اتفاق کرتا ہوں. ہو سکتا ہے وہ کراچی پولیس افیسر میرا مہمان نہ ہوتا، وہ مجھے سٹوری نہ سناتا تو میں بھی کہتا کہ شاید یہ بھی اپنا چورن بیچنے کے لیے ٹی وی میں آ جاتے ہیں، بس اپنے ویو بڑھانے کے لیے کبھی تحریک لبیک کی تعریف شروع کر دیتے ہیں، کبھی نون لیگ کی کر دیتے ہیں، کبھی یعنی کہ حکمران جماعت کی کر دیتے ہیں. تو بالکل اس نے ٹھیک کہا ہے. اور الحمدللہ جو آنے والا وقت ہے وہ تحریک لبیک بہت زیادہ سیٹیں لے کے جائے گی. ہاں صرف مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے نا وہ بھی سوچ رہی ہے، وہ دیکھ رہی ہے یہ جو موجودہ حکومت کے حالات ہیں نا، تو یہ کب کا ارلی الیکشن اعلان ہو جاتا. لیکن معلوم ہے اسٹیبلشمنٹ کو کہ اس ٹائم نہ پوزیشن نون لیگ ہے الیکشن جیتنے کی، نہ پیپل پارٹی ہے. اور عمران خان صاحب تو ویسے بھی ڈاؤن چلے گئے ہیں. ابھی تو وہ بہت مشکل ہے کہ وہ کوئی تھوڑی سی سیٹیں بھی لے کے جائیں. ابھی وہ جیتنے والے کسی صورت میں نہیں ہیں. اور یہ جس ٹائم علامہ سعد حسین رضوی صاحب جیل میں تھے اور یہ تحریک چل رہی تھی خاص کر فرانسیسی سفیر کو نکالنے کے حوالے سے، تو اس ٹائم بڑے ایک معتبر قسم کے سینئر صحافی کے تجزیے سے میں نے سنا تھا کہ جو خفیہ اداروں نے حالیہ جو سروا کیا ہے کہ پاکستان میں آنے والے، کیونکہ ہر تین سال بعد کوئی حکومت 3 سال گزارتی ہے، اس کے بعد جو اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے وہ خفیہ اداروں کے ساتھ مل کے وہ سروا کراتے ہیں کہ آنے والے الیکشن میں کس کی پاپولرٹی زیادہ ہے. تو اس سروے میں بھی الحمدللہ تحریک لبیک کا نام آیا تھا. اور یہ تو آپ لوگوں کو اچھی طرح معلوم ہے کہ تحریک لبیک کو کوئی بھی نہ میڈیا، نہ اسٹیبلشمنٹ، نہ نون لیگ، نہ یہ حکمران جماعت سپورٹ کرتی ہے. یہ صرف اور صرف آگے بڑھ رہی ہے رب پروردگار کی مدد سے اور اپنی حقانیت سے اور اپنے سچائی کی وجہ سے آگے بڑھ رہی ہے اور انشاءاللہ آگے بڑھتی رہے گی. رب پروردگار سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر آدمی کو حق سا سننے کی اور اس کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے.